ہری سنگھ نلوا نے گردوارہ بائی جوگا سنگھ اور گردوارہ بائی بینا سنگھ بنوائی۔ اگرچہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد پشاور میں سکھوں کی آبادی انتہائی کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی افغانستان اور قبائلی علاقوں سے پناہ کی تلاش میں آنے والے 4000 سکھوں کی وجہ سے آبادی پھر کسی حد تک بڑھ گئی ہے۔ 2008 میں پاکستان میں سکھوں کی سب سے بڑی تعداد پشاور میں ہی آباد تھے۔ پشاور کے سکھ خود کو پختون کہلاتے ہیں اور بطور مادری زبان ہند کو بولتے ہیں۔ 1835 میں دوست محمد خان کو شہر پر قبضہ میں اس وقت ناکامی ہوئی جب اس کی فوج نے دل خالصہ کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دوست محمد خان کا بیٹا محمود اکبر خان 1837 کی جمروٹ کی جنگ میں پشاور پر قبضے میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر اس کی ناکامی ہوئی۔ سکھوں کی حکمرانی 1849 میں اس وقت ختم ہوئی جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ جیت لی۔ پشاور پر برطانوی راج 1849 میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد پشاور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1857 کی سپاہیوں کی بغاوت کے بعد مقامی فوجیوں کے 4000 افراد کو بغیر خون بہائے غیر مسلم کر دیا گیا۔ اس طرح 1857 کی بغاوت کے بعد پورے ہندوستان میں ہونے والی خون خرابے سے پشاور بچ نکلا۔ مقامی سرداروں نے برطانوی راج کا ساتھ دیا۔ شہر کے باہر پہاڑوں کے نقشے 1893 میں سر مورٹیمر ڈیون نے بنائے، جو اس وقت برٹش انڈیا حکومت کا خارجہ سیکرٹری تھا۔ اس نے افغان حکمران عبد الرحمن خان کے ساتھ مل کر افغان سرحد کا نقشہ بنایا۔ 1868 میں شہر کے مغرب میں برطانیہ نے ایک بڑی چنوئی قائم کی اور پشاور کو اپنا سرحدی مرکز مقام بنا دیا۔ مزید برآں پشاور میں انہوں نے کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں شہر کو بذریعہ ریل ملک کے دیگر حصوں سے ملانے اور مسجد معبد خان کی تعمیر و ترسیل شامل ہے۔ برطانویوں نے کنگھم کلاک ٹاور بھی بنوایا، جو ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں بنایا گیا تھا۔ 1906 میں ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں وکٹوریہ ہال بنایا، جہاں اب پشاور کا عجائب گھر قائم ہے۔ مغربی تعلیم دینے کے لیے برطانیہ نے ایڈوائزر کالج اور اسلامیہ کالج 1901 میں اور 1913 میں بالترتیب بنائے اور بہت سارے اسکول بھی بنائے، جن کو اینجلیکن چرچ چلاتا ہے۔ پشاور پختون اور ہند کو مشاہیرین کے مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ ہند کو بولنے والے افراد برطانوی راج میں یہاں کی ثقافت پر غالب اثر رکھتے تھے۔ پشاور میں ہی غفار خان کی چلائی ہوئی عدم تشدد کی تحریک سامنے آئی، جو عموماً اس گاندھی سے متاثر تھی۔ اپریل 1930 میں مقامی افراد کو بڑے گروہ نے کسافانی بازار میں پرامن مظاہرہ کیا۔ ان کے خلاف برطانوی کے امتیازی قوانین بنائے ہیں۔ برطانوی افواج کی فائرنگ سے 400 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان واقعے اور ان سے 400 شہیدوں کے یاد میں ایک یادگار بھی یہاں موجود ہے، جسے یادگار شہداء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جدید پشاور 1949 میں پشاور نوزائیدہ پاکستان کا حصہ بن گیا کہ مقامی سیاستدانوں نے پاکستان میں شمولیت کی منظوری دے دی۔ اگرچہ اکثریت اصلاحات میں تھے، لیکن عبدالغفار خان کی قیادت میں ایک چھوٹے گروہ کا خیال تھا کہ جنوبی ایشیا میں ایک کنفیڈریشن زیادہ بہتر ہوتی ہے اور انہیں متحدہ ہندوستان کو بہتر سمجھا۔ تاہم عوام کی بڑی اکثریت متحدہ ہندوستان اور خود کو ہندوستانی کہلانے کے سخت مخالف تھے۔ انتہائی قلیل تعداد پشاور کو افغانستان میں شامل دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی خیال بعد از پشتونستان کی بنیاد بنا، جو پاکستان اور افغانستان دونوں سے آزاد ریاست ہوتی۔ نئی پاکستان کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی نیت سے افغانستان سے دو رخہ حکمت عملی تیار کی تاکہ شمال مغربی سرحدی صوبے کے عدم استحکام کا شکار بنا سکے۔ ایک طرف تو اس نے پاکستان کی مخالف ہندوستان سے دوستی کی، تو دوسری طرف روس کے ساتھ بھی دوستی شروع کر دی، جو بالآخر افغانستان پر روسی حملے پر نتائج ہوئی۔ دوسری طرف نے 1960 کی دہائی میں اپنی مرضی کی سیاستدانوں کو معاشی امداد مہیا کی۔ 1960 کی دہائی سے 1970 کی دہائی تک اس حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ رہا۔ تاہم بعد میں عوام کی اکثریت نے پاکستان کو قبول کر لیا۔ تاہم پنجابی طبقہ اشرافیہ کے خلاف ان کی ناپسندگی بڑھتی رہی۔ پشتونوں کو پاکستان میں شامل ہونے کے بعد پاکستانی سیاست
اور قومی افسر شاہی میں بھی آنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں ایوب خان کو ایک پشتون تھے پاکستان کے صدر بن گئے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی پاکستان کا حصہ بننے کو قبول کر لیا اور ایک انتہائی چھوٹی اور غیر اہم سیاسی جماعت پختونخوا ملت پارٹی نے پاکستان اور افغانستان سے علیحدگی کی باتیں جاری رکھی۔ اگرچہ علیحدگی کی تحریک بہت کمزور تھی، لیکن پاک افغان تعلقات میں اس کی وجہ سے مستقل دراڑ پڑ گئی۔ آج پشاور کے پشتون خود کو فخریہ پاکستان کے رکھوالے اور پاکستانی کہلاتے ہیں۔ 1950 کی دہائی کے وسط تک پشاور دیواروں کے بیچ گہرا شہر تھا، جس کے 16 دروازے تھے۔ ان میں کابلی دروازہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ جنوری 2012 میں اس وقت کے ڈی سی اور سراج احمد نے اعلان کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ شہر کے تمام پرانے دروازے پرانی حالت میں بحال کر دیے جائیں گے۔ شہری آبادی کے تناسل سے شہر کا ہجوم نہیں بڑھا اور اس وجہ سے آلودگی اور آبادی کی گنجانی کی وجہ سے شہر پر بڑے اثرات ہو رہے ہیں۔ آبادی کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں افغان گاڑیاں بھی شہر سے گزرتی ہیں، جس سے شہر کی فضا مزید آلودہ ہو رہی ہے۔ گاڑیوں کی دھوئیں سے کاربن مونو آکسائیڈ، نائٹروجن آکسیجن، دھواں مٹی اور ٹیٹرا ایٹرل لیڈ ملتا ہے۔ ایندھن میں ملاوٹ اور غیر معیاری مرمت شدہ گاڑیوں کی وجہ سے مزید آلودگی بڑھ رہی ہے۔ بری حالت میں موجودہ سڑکوں اور سڑک کے کچے کناروں پر چلنے والی گاڑیوں سے بہت دھول اڑتی ہے۔ افغان سرحد پر ہونے کی وجہ سے پشاور میں بہت بڑی تعداد میں افغان ٹریفک بھی آتی ہے۔ 1980 میں افغان جنگ کی وجہ سے پشاور CIA اور ISI کے تربیت یافتہ مجاہدین گروپوں کے سیاسی اور مرکز اور افغان مہاجر کیمپوں کا مرکز رہا ہے۔ اکثر روسی جاسوس ان گروہوں میں گھس کر تشدد کو ہوا دیتے ہیں اور روسی اور امریکی ایجنٹوں کے درمیان میدان جنگ پشاور میں بن گیا تھا۔ 1988 کے انتخابات کے دوران تقریباً 1 لاکھ افغان مہاجرین یہاں آباد تھے اور غیر رجسٹر شدہ مہاجرین کی تعداد لاکھوں میں تھے۔ بہت سارے نسلی پشتون افغان آسانی سے پشاور میں مقامی آبادی میں گھل مل گئے ہیں اور ابھی تک پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے۔ 2012 میں پشاور افغانستان اور وسط ایشیا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ پشاور پاکستان کے اندر اہم شہر کی حیثیت رکھتا ہے اور پشتون ثقافت اور قندھار آرٹ کا مرکز ہے۔